بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ ہمیں اس درس میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ کل بیان کیتا جا رہا سی کہ حضور علیہ السلام کیونکہ آخری نبی ہیں، آخری ہی رسول ہیں تے معصوم ہونا بھی چونکہ نبوت دا خاصہ ہے، لہذا حضور علیہ السلام جس طرح نبی آخری ہیں اسی طرح معصوم بھی آخری ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہن اتوں پھر اس چیز دی دلیل ہے کہ یا خاتم النبیین و یا خاتم المعصومین، یعنی یہ پڑھن دا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ کچھ لوگوں نے غیر انبیاء نو بھی معصوم منیا ہوا ہے، سمجھا ہے۔ حقیقتاً اسا کل بھی اس چیز دے گل کر چکے ہیں کہ رب ذوالجلال دی طرفوں جڑی معصومیت دا سرٹیفکیٹ ہے نا، وہ انبیاء نو حاصل ہے یا انساناں دے وچ یا پھر فرشتیاں نو حاصل ہے۔ باقی کوئی بھی مقدس تو مقدس ذات بھی ہے، مقدس ہستی ہے، رب ذوالجلال دی چاہے جتنی بھی قریب ہوئے لیکن انہوں معصوم نہیں آکھ سکتے، محفوظ آکھ سکتے ہو کہ پوری زندگی وہ کل کوئی گناہ سرزد نہ ہوئے، کوئی خلاف اولا کامی واقع نہ ہوئے، لیکن انہوں معصوم نہیں آکھ سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ عصمت جیڑی ہیں یعنی معصوم ہونا اے نبوت دا خاصہ ہے، لہذا حضور علیہ السلام دے ہوتے نبوت ختم، لہذا معصومیت بھی ختم۔ جس طرح حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی طرح انسانوں دے وچ آخری معصوم بھی حضور علیہ السلام دی ہی ذات ہے۔ اس تو بعد عقیدہ نمبر 20، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اجسام ہیں یعنی انہوں دا جسم برس اور جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ہر او مرض جدی وجہ تو ایک انسان دوسرے انسان تو نفرت کرتا ہے، برس دی مرض ہے یا جزام ہے جسم ڈھون والی وہ پھٹ کے ٹائپ ہوندا ہے، ریشہ پہ جاندہ ہے، ہر او مرض جدی وجہ تو ایک انسان دوسرے تو نفرت کرتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام دا انہاں تو پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ پاک ہون گے تو لوگاں دی نفرت ختم ہوئے گی، یعنی ہر پاسوں انہاں دا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح ہی ہویا کہ ہر نبی اس چیز پر مطلب کلیئر رہی اپنی قوم دے وچ سب تو معزز تے سب تو بہترین بندہ۔ عقیدہ نمبر 21، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، یعنی رب ذوالجلال نے اپنے نبیاں نو اپنے پیغمبراں نو غیب دے اوتے اطلاع دیتی ہے۔ باقاعدہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام دے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ قرآن پاک وچ رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں نو آکھدے سن کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جیڑا کچھ گھر تساں کھادا ہے، جیڑا کچھ تساں کٹھا کر کے رکھا ہو، میں سارا کچھ جاننا، میں تانوں اسی خبر دے سکدا، لہذا غیب ہی ہے۔ تے غیب دی خبر اس تو علاوہ بھی کئی مقامات تے حضور علیہ السلام دے ارشادات بھی ہیں، قرآن پاک دے وچ بھی کئی آیتن بجائے اس دے کہ اساں او دی بحث سے جاویے، یعنی کئی آیتن تے اگی جڑی مطلب ہے کہ ایک قاعدہ کلی ہے نا جڑا سانوں سمجھن دی ضرورت ہے، وہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیاریاں واسطے مطلب ہے کہ جتنا کچھ رب ذوالجلال چاہندا سی نا، رب ذوالجلال نے اپنے نبیاں نو اپنے پیغمبراں نو اپنے رسولاں دے اوتے انہاں شیاں دی اطلاع دتی ہے، یعنی کوئی شے چھپی ہوئی ہے تے رب ذوالجلال نے اودی اطلاع دیتی، یعنی انہوں نے علم غیب عطا فرمایا۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، ہر نبی کے پیش نظر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز و جل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میرے واسطے دنیا میرے سامنے کر دیتی، میں انہوں ویکھ رہا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے رب ذوالجلال کی طرفوں مینوں عطا کیتا گیا کہ میں سارا کچھ جاننا، سبحان اللہ، رب ذوالجلال دی عطا نال، ٹھیک ہے نا جی۔ مگر یہ علم غیب ان کو اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے،
یعنی کوئی بھی نبی ہے، کوئی بھی رسول ہے، کسے واسطے بھی علم غیب ہے نا، تے اساں کدی بھی نہیں آکھ سکدے کہ انہاں دا ذاتی ہے، بلکہ پہلے بھی بیان کیتا گیا سی کہ رب ذوالجلال دا علم ذاتی ہے، باقی کوئی بھی ذات ہے، کتنی وڈی شخصیت ہے، انہاں سارے دا علم عطائی ہے۔ لہذا رب ذوالجلال نے اگر اپنے محبوبہ نو، اپنے پیارا نو یہ علم عطا کیتا ہے تے علم عطائی ہے، لہذا ان کا علم عطائی اور علم عطائی رب ذوالجلال کے لیے محال ہے، کیونکہ رب ذوالجلال دا کوئی بھی کمال، کوئی بھی صفت کسے کو لئی ہوئی کوئی نہیں، رب ذوالجلال دی اپنی ہے۔ لہذا رب ذوالجلال دا علم ہویا ذاتی تے انبیاء دا ہویا عطائی، لہذا جدو ایک ذاتی ہے دوسرا عطائی ہے تے پھر شرک کتوں بنیا؟ یا تو یہ آکھے نا بندہ کہ رب ذوالجلال بھی ذاتی طور تے جاندا ہے، حضور علیہ السلام بھی ذاتی طور، پھر تو پکا مشرک ہے بندہ شرک کر بیٹھا ہے۔ لیکن جدو بندہ خود بخود یہ چیز مطلب کہ بیان کرتا پیا کہ رب ذوالجلال دا علم ذاتی ہے، باقی وہ محبوب بندیاں دا، انبیاء دا، رسولاں دا، رب ذوالجلال نے انہوں نے جڑا علم عطا کیتا اور رب ذوالجلال دی عطا نال ہے، تو اس دے اس بات نال شرک لازم نہیں آندا۔ لہذا جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی جڑے بندے آخر ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب کوئی نہیں معاذ اللہ، تو وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ رب فرماندا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کی تساں مطلب کہ بعض کتاب دے تے ایمان لے آندے ہو، کتاب دی یعنی قرآن دی کچھ آیتاں دا ایمان لے کے آندے ہو، کچھ آیتاں نو من لیندے ہو تے کچھ تے انکار کردے ہو، کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک دے وچ کچھ آیتاں او بھی ہیں کہ جدے وچ علم غیب دی نفی ہے۔ رب نے فرمایا، رب دے رسولوں نے فرمایا رب نے کہ تساں آکھ دیو کہ مینوں کسی شے دا پتہ نہیں ہے، لہذا تطبیق کی ہوئے گی؟ کس مقام تے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب انہاں دسو میرے کول ہے سارا کچھ، اے محبوب علمک ما لم تکن تعلم، جڑا کوئی تساں نہیں جاندے ہو اساں دے دیتا تو۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احد الا من ارتضی، کہ غیب دا جانن والا کسی نو غیب دے اوتے مطلع نہیں کردا جے نال راضی ہو جاوے، مگر جے نال راضی ہوتے، حضور نال راضی کوئی نہیں، انبیاء نال رب ذوالجلال راضی کوئی نہیں۔ اگر تا بندہ آکھے کہ انہاں نو علم غیب کوئی نہیں، پھر تا مطلب یہ ہو گیا کہ رب ذوالجلال نال راضی کوئی نہیں، حالانکہ انہاں نو رب ذوالجلال فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ تانوں رب ذوالجلال اتنا راضی کرسی، اتنا عطا کرسی کہ تسی راضی ہو جاسو۔ تو لہذا رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں نو علم غیب عطا کیتا ہے، لہذا جس جگہ تے منع کیتا گیا نا کہ علم غیب کوئی نہیں ہے، اس تو مراد ہوئے گا علم ذاتی۔ محبوب ان انداز دیو کہ میں ذاتی طور تے کچھ بھی نہیں جاندا، ذاتی طور تے میرے کول آپ دا کوئی علم کوئی نہیں، جیڑا بھی علم ہے وہ صرف اور صرف رب دی عطا ہے۔ لہذا نفی و اس بات دونوں حق ہیں، نفی علم ذاتی کی ہے کیونکہ علم ذاتی اے الوہیت دا خاصہ ہے، رب ذوالجلال دا خاصہ ہے کہ ذاتی علم رب ذوالجلال دا ہی ہے، لیکن جڑا عطائی ہے وہ انبیاء دی شایان نشان ہے۔ لہذا بالکل اے واضح ہے مسئلہ، اور اینو مطلب ہے کہ دور لے جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں، کہ رب نے قرآن پاک دے وچ جس جگہ تے منع فرمایا نا کہ تساں فرماؤ کہ میرے کول علم کوئی نہیں، اس تو مراد ہے کہ ذاتی علم کوئی نہیں، لیکن جس جگہ تے رب نے فرمایا نا محبوب جڑا کوئی تساں نہیں جان دے اسے تانوں عطا کر دیتا ہے، تے جے دے وچ اس بات ہے وہ ہوئے گا علم عطائی۔ لہذا جدو علم ذاتی رب دا ہے، علم عطائی رب دے بندیاں دا ہے، تے شرک نہ ہویا۔ لہذا مساوات اس ٹائم لازم آسی کہ جس ٹائم رب ذوالجلال دے نال بھی مطلب ایک ایسا شرک ٹھہراساں کہ رب ذوالجلال دا علم بھی ذاتی ہے، محبوب دا علم بھی ذاتی ہے، حضور علیہ السلام دا علم بھی ذاتی ہے، پھر یقیناً بندہ کوئی بھی آکھے، کوئی بندہ مرضی آکھے کہ حضور دا علم ذاتی ہے، رب ذوالجلال دا عطا کردہ نہیں ہے، حضور ذاتی طور تے جان دین، وہ بندہ یقینی طور تے دین اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ باقی انہاں دی بڑیاں بحث ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جنہاں نو بھی علم غیب عطا کیتا گیا، جنہاں کول بھی علم غیب ہے، یا جنہاں نے بھی دعویٰ کیتا ہے کہ اساں فلانی شے دا بھی مطلب ہے کہ علم رکھتے ہیں، فلانی شے دا بھی علم رکھتے ہیں، وہ تو اس تو مراد صرف اور صرف علم عطائی ہے کہ رب دی عطا نال وہ جان دین، باقی ذاتی طور تے کوئی بندہ بھی نہیں جان سکتا، ذاتی طور